بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو ایک ایسی عورت کے بارے میں بتاتی ہوں جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ سے پہلے جنت میں جائے گی۔ تو وہ عورت کون ہے، آج میں آپ کو بتاتی ہوں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ سے فرمایا، فاطمہ ایک ایسی عورت بھی ہے دنیا میں جو تجھ سے پہلے جنت میں جائے گی، تجھ سے پہلے جنت میں جائے گی۔ فاطمہ نے فرمایا، ابا حضور ایسی عورت کون ہے جو میں تو آپ کی سب سے لاڈلی حضرت آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ ہوں، مجھ سے پہلے کون جنت میں جائے گی؟ جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت ہے، ایک لکڑہارے کی بیوی ہے جو تجھ سے پہلے جنت میں جائے گی۔ فاطمہ نے عرض کیا، ابا جان مجھ سے پہلے ایک لکڑہارے کی بیوی جنت میں جائے گی؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا، ہاں لکڑہارے کی بیوی تجھ سے پہلے جنت میں جائے گی۔ اور وہ فاطمہ نے فرمایا، ابا جان وہ کس اعمال کی وجہ سے مجھ سے پہلے جنت میں جائے گی؟ ابا جان میں اس لکڑہارے کی بیوی سے ملنا چاہتی ہوں۔ ہمارے نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ کو اس کا پتہ بتایا۔ پھر صبح ہوئی اور فاطمہ اپنے گھر سے لکڑہارے کی بیوی سے ملنے کے لیے نکل پڑی۔ جب فاطمہ لکڑہارے کے گھر پہنچی تو اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے آواز آئی، آپ کون ہیں؟ تو فاطمہ نے کہا، میں نبی کی بیٹی فاطمہ ہوں، دروازہ کھولو، میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں۔ تو لکڑہارے کی بیوی نے جواب دیا، آج میرا شوہر گھر پر نہیں ہے، اور جب وہ شام کو گھر آئے گا میں اس سے آپ سے ملنے کی اجازت لوں گی اور آپ کل آنا۔ تو فاطمہ واپس گھر کو لوٹ گئی۔ صبح پھر فاطمہ اسی لکڑہارے کی بیوی سے ملنے نکل پڑی، اور دوسرے دن جب وہ لکڑہارے کی بیوی سے ملنے گئی تو اپنے ساتھ اپنے بیٹے حسن کو بھی لے کر گئی، اور جب وہ اس کے گھر پہنچی تو اس نے پھر دروازہ بجایا اور کہا، دروازہ۔ اندر سے لکڑہارے کی بیوی بولی، آپ کون ہیں؟ تو اس نے پھر بتایا، میں نبی کی بیٹی فاطمہ ہوں، اور میرے ساتھ میرا بیٹا حسن بھی ہے۔ تو لکڑہارے کی بیوی نے کیا فرمایا، آج میں نے تو صرف اپنے شوہر سے صرف آپ کی اجازت لی تھی، آپ کے بیٹے حسن کی نہیں۔ تو آپ کل آنا، آج جب میرا شوہر گھر آ جائے گا میں اس سے آپ اور آپ کے بیٹے حسن سے ملنے کی اجازت لے لوں گی۔ تو شام کو جب اس لکڑہارے کی بیوی شوہر گھر آیا تو لکڑہارے نے کہا اپنی بیوی سے کہ تم نبی کی بیٹی فاطمہ سے ملی تھی؟ تو اس نے جواب دیا، نہیں۔ کیوں نہیں؟ کیونکہ میں نے تو صرف آپ سے
نبی کی بیٹی فاطمہ سے ملنے کی اجازت لی تھی، لیکن وہ تو اپنے ساتھ اپنے لڑکے بیٹے حسن کو لائی تھی، اس لیے میں نے ان سے ملاقات نہیں کی تھی۔ کل وہ پھر آئے گی، آپ اگر اجازت دے تو کل میں ان سے ملاقات کر لوں۔ تو اس لکڑہارے نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا، چاہے نبی کا پورا خاندان آئے، کل تم ان سے ملاقات کرنا۔ پھر تیسرے دن پھر ہمارے نبی کی بیٹی لکڑہارے کی بیوی سے ملنے اپنے گھر سے نکل پڑی اور اس کے دروازے پر جا پہنچی۔ تو اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو لکڑہارے کی بیوی نے اپنے شوہر سے اجازت لے لی تھی، اس لیے اس نے فوراً دروازہ کھولا اور نبی کی بیٹی کو اندر بلایا اور سلام کیا اور پھر حال چال دیکھا تو ہمارے نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ نے دیکھا کہ اس عورت کا حال کہ یہ وہ عورت ہے جو مجھ سے پہلے جنت میں جائے گی۔ تو اس نے دیکھا اس کے گھر میں کہیں ڈنڈا پڑا ہے تو کہیں رسی پڑی ہوئی ہے اور کہیں کچھ بکھرا ہوا ہے، اور دیکھا تو ہمارے نبی کی بیٹی نے اس نے کہا وہ روٹی بنا رہی تھی، اس نے کہا آپ روٹی بنا رہی تھی، آپ روٹی بناؤ۔ تو اس لکڑہارے کی بیوی نے عرض کیا، میں روٹی بنا رہی تھی لیکن ابھی نہیں بناتی۔ اس نے کہا، کیوں؟ آپ کی روٹی تو ایک توے پر ہے اور ایک چون آپ کا گندا ہوا دھرا ہے۔ تو اس لکڑہارے کی بیوی نے کہا، یہ چون آپ نے کس لیے رکھا ہے گوندھ کر؟ تو اس نے کہا کہ جب میرا شوہر جب گھر پر آئے گا، یہ روٹی تو اس لیے پکا کے رکھی کہ شاید کیا معلوم وہ ٹھنڈی مانگے، کیا معلوم وہ تازہ مانگے۔ اگر ٹھنڈی مانگے گا تو جو پکا رکھی ہے ان میں سے دے دوں گی، اور اگر تازہ مانگے گا تو توے پر اس لیے رکھی ہے کہ شاید مجھے بنانے میں ٹائم لگے اور انہیں انتظار کرنا پڑے، اس لیے فوراً توے سے اتار کر سینک کر دے دوں گی۔ اور نبی کی بیٹی نے پوچھا، یہ لکڑیاں ڈنڈے کیوں پٹک رکھے ہیں؟ اس نے جواب دیا، کیا معلوم اس کو میری کسی بات پر غصہ آ جائے، تو میں نہیں چاہتی کہ وہ غصہ اگر آ جائے مجھے مارنے پیٹنے لگ جائے، تو میں نہیں چاہتی کہ اس کو تکلیف ہو اور ڈنڈا لانے کے لیے باہر جانا پڑے، اسی لیے ڈنڈا یہاں رکھا ہے اور یہ رسی اس لیے شاید کیا معلوم کیسا غصہ آئے ڈنڈے سے مارے ہو، شاید باندھ کر مارے تاکہ میرے شوہر کو کسی طرح کی تکلیف نہیں ہو۔ تو یہ واقعہ میں نے آپ کو اس لیے سنایا کہ ہماری بہت سی بہنیں تو یہ صبح شوہر گھر سے چلا جاتا ہے اور اس کے بعد آپ گھر سے نکلتی ہے گھومنے، شوہر کو تو یہ بھی نہیں معلوم کہ میری بیوی کہاں ہے۔ آپ کبھی اس عورت کے پاس بیٹھی، کبھی اس عورت کے پاس بیٹھی، کبھی اس کے ساتھ غیبت چغلی کی۔ آپ تو
یہ بھی نہیں بتا کر جاتی کہ آپ کہاں جا رہی ہے، بتاؤ ہماری کس طرح بخشش ہوگی۔ آپ دعا کریں کہ ہم کو بھی خدائے پاک لکڑہارے کی بیوی جیسی بنائے، تو وہ اپنے شوہر کی اسی خوبی کی وجہ سے ہمارے نبی کی بیٹی سے بھی پہلے جنت میں جائے گی، کیونکہ وہ اپنے شوہر کے بغیر اجازت کے گھر سے قدم بھی نہیں رکھتی تھی اور کس سے ملاقات بھی نہیں کرتی تھی۔ میری بہنوں، چاہے ہم کتنی بھی نماز پڑھے، کتنے بھی روزے رکھے، کتنی بھی عبادت کرے، اگر ہم اپنے شوہر کا دل دکھاتے ہیں تو ہماری کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ یہ ہمارے نبی کا فیصلہ ہے، کیونکہ خدا نے جب یہ کہا تھا میرے سوا کسی کو سجدہ نہیں، میرے سوا کسی کو سجدہ نہیں، کیونکہ اگر میرے سوا میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں عورتوں کو کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن میرے سوا تو کسی کو سجدہ ہی نہیں، کیونکہ خدا نے سب سے بڑا وہ تو خدا کا ہے، نبی کا ہے، لیکن ان کے بعد شوہر کا حقوق بھی بہت بڑا ہے، کیونکہ شوہر کے بغیر اجازت آپ کہیں نہ جائیں اپنے گھر سے۔ اگر آپ اپنے گھر سے کہیں بغیر اجازت کے جائیں گی تو وہ ہمارے نبی کی بیٹی کی سنت کے خلاف ہوگا۔ تو وہ لکڑہارے کی بیوی ہمارے نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ جب اونٹ پر بیٹھ کر جنت میں داخل ہوگی تو وہ ہمارے نبی کی بیٹی کی اونٹ کی رسی کو پکڑ کر جنت میں ہمارے نبی کی بیٹی سے پہلے داخل ہوگی۔ السلام علیکم۔